شہر کی تختی زندگی نے مجھے نام یاد کھو دیے کہ تقریباً 30 سال قبل ایوان محمود ربوہ میں ایک کل پاکستان مشاعرہ ہوا، جس میں اس وقت کے تمام مشاہیر اہل ادب اور اہل شعر جو تھے وہ آئے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے نام مطلب یاد ہیں مجھے، حبیب جالب مرحوم تھے، منو بھائی تھے، اور اس طرح شہزاد احمد صاحب تھے، اور ڈاکٹر غلام جیلانی اصغر، عبید اللہ علیم، جتنے چوئی محمد علی صاحب صدارت کر رہے تھے۔ اور اس مشاعرے کی نظامت احمد مبارک صاحب نے کی تھی، اور میرے حافظے میں ان کی کمپیئرنگ کا پہلا جملہ تاحال ویسے کا ویسا ہی تازہ ہے۔ وہ اپنے ایک مخصوص جیسا ان کا انداز اور پھر ایک پاٹدار آواز، تو آئے مائک پہ اور کہتے ہیں یہ کل پاکستان مشاعرہ ایوان محمود ربوہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ حاضرین سے میری درخواست ہے کہ آپ کی داد کے بھی معنی ہونے چاہیے اور فریاد کے بھی معنی ہونا چاہیے۔ ایسا پھر حاضرین نے اس جملے کو نبھایا کہ ان شعراء میں سے بعد میں جس سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ ان حاضرین اور سامعین کے حسن سماعت کا ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے، اور پسند کیا انہوں نے کہ اتنی بڑی گیدرنگ اور اس طرح انہوں نے جو رسپونڈ کیا کہ بامعنی داد تھی، اور فریاد کی تو شاید کہیں نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ میں نے جستہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو پیش کرتے وقت کسی طرح کی کشتی یا اکھاڑے کا کوئی تصور خاکسار یعنی میرے ذہن میں تو نہیں ہوتا کم از کم، اور ایک ہی معاشرے کے بعض دھڑوں کا حد اعتدال سے تجاوز اگرچہ ماضی میں اور حال میں ظلم کی حد تک بھی جاتا ہے اور گیا ہے پہلے بھی، لیکن شر کا جو جواب شر کی صورت میں ہے وہ تو ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا۔ اور اس کے بالکل الٹ بلکہ جماعت احمدیہ کے چوتھے امام حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے کسی خطاب میں غالب کے یہ اشعار آج بھی میرے حافظے میں بالکل تازہ ہیں کہ انہوں نے جو ہوتا ہے احمدیوں کے ساتھ اور معاشرے کی جو سب و شتم کے رویے ہیں یا ظلم کی مختلف اقسام ہیں، سوشل بائیکاٹ کے رنگ ہیں اور سوشل پرسیکیوشن کے مختلف انداز ہیں، تو ان کے بعد بھی ان کی جو آنکھ نے دور تک دیکھ کے یہ دیکھا کہ کل کو ہمیں بہرحال جو آج ظلم کرنے والے ہیں شاید کل کو ہمیں ہی ان کے کام آنا پڑے، ان کو سنبھالنا پڑے۔ تو وہ مجھے ایک ان کے خطاب میں یہ 4 مصرے بالکل صحیح طرح مستحضر ہیں غالب کے، کہ انہوں نے اس میں فرمایا کہ گئے وہ دن کہ نادانستہ غیروں کی طرفداری، کیا کرتے تھے تم تقریر ہم خاموش رہتے تھے، بس اب بگڑے پہ کیا شرمندگی، آ جاؤ مل جاؤ، قسم لے لو جو ہم یہ بھی کہیں کہ ہم نہ کہتے تھے۔ دوسرا پھر اس کی ایک ابتدا بھی ہے کہ بانی جماعت احمدیہ انہوں نے اپنے اسلامی اصول کی فلسفی پہ جب گفتگو اٹھائی مزید آگے، تو انہوں نے کسی بھی اصول کے اسلامی ہونے کی جو بنیاد قرار دیا وہ یہ کہ وہ محل سے ہٹا ہوا، موقع اور محل کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز آپ کی محل سے ساقط ہے اور موقع اور محل کی مناسبت اس کے اندر شامل حال نہیں ہے یا آپ اس کا خیال نہیں کرتے، تو وہ اصول یا وہ بات وہ اسلامی تعلیم بھی نہیں ہو سکتی، وہ اسلامی اصول بھی نہیں ہو سکتا۔ رد عمل پہ بھی یہی چیز اسی طرح لاگو ہوتی ہے کہ آپ کا رد عمل جو ہے اس کو میچنگ ہونا چاہیے، اس سچویشن کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہ مثلاً بنگلہ دیش کی مثال سامنے کی مثال ہے کہ انہوں نے ایک پرٹیکولر لمحے پہ جا کے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جو سٹیزن رائٹس ہیں وہ ملائیت کے ہاتھ میں نہیں تھمانے، وہ ریاست کا کام ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کے جان، مال اور عزت نفس کے تحفظ کی بلا امتیاز حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے اور اس ذمہ داری کو نبھائے۔
اسی طرح یہ بنگلہ دیش میں نے وہاں ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں کہا، یہاں پہ ہر جگہ اسی طرح ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر تو اس حد تک ہے کہ ڈسکریمنیشن کا سادہ سا لیول بھی جو ہے وہ قابل برداشت نہیں سمجھا جاتا کسی بھی جگہ۔ جب آپ ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں زیادتیاں ہوئی ہیں، بہت تکلیف دہ حد تک زیادتیاں ہوئی ہیں۔ میں نے سب